بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. امریکہ جنگ کی آواز سن لو. نعرہ تکبیر. شہباز شریف صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں, ہم بھکاری ہیں. میرے جنگ کی واسطوں امام حسین کے سپاہیوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشینوں, کیا آپ غلام ہو؟ غلامی یا آزادی؟ غلامی یا آزادی؟ شہباز شریف سن لو. نعرہ تکبیر. آپ میں سے بیٹھ جائیں. ابھی میں آپ کو مزید نعرے لگواؤں گا. آپ کا کیا خیال ہے علی محمد ادھر کیوں آیا ہے؟ علی محمد کو عمران خان سے کیا وزارت چاہیے؟ کیا علی محمد نے جنگ سے الیکشن لڑنا ہے؟ زندگی میں پہلی بار میں نواز بھائی سے مل رہا ہوں, بروانہ صاحب سے مل رہا ہوں. میں ادھر کسی کینڈیڈیٹ کے لیے نہیں, میں ادھر عمران خان صاحب کے لیے بھی نہیں, میں ادھر پاکستان کے لیے آیا ہوں, اسلام کے لیے آیا ہوں, میں سہولوں کے خلاف آیا ہوں, میں ان تمام طاقتوں کو جواب دے آیا ہوں جن کا خیال ہے کہ 47 میں آزادی کے 75 سال بعد وہ پاکستانیوں کی غیرت کی قیمت لگا سکتے ہیں, ہمیں غلام بنا سکتے ہیں. نہ کوئی مائک کرار ایسا آیا جو ہمیں غلام بنا سکا, نہ کوئی غلام بنا سکتا ہے. یہ دھرتی سرماؤں کی دھرتی ہے, ہلال پہ پلنے والوں کی دھرتی ہے, یہ غداروں کی دھرتی نہیں, یہ امام حسین کی دھرتی ہے. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, بروانہ صاحب مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, اس رات آپ وہاں کیوں رہے اور آپ نے وہ تقریر کیوں کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا صحابہ کرام اور اہل بیت کی ساری زندگی کی داستانیں صرف کتابوں میں پڑھنے کے لیے ہیں یا عمل کرنے کے لیے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ حسین کے انکار کی طرح, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عمران خان کی حکومت اس لیے ختم کی گئی کہ ان کو کوئی اور اقتدار چاہیے تھا, ان کو ذاتی مفاد چاہیے تھا. ذاتی مفاد عمران خان صاحب کو چاہیے ہوتا تو ایک دفعہ جھک جاتا امریکہ کے سامنے, یہ کاٹتے اس کی اور دوسری بھی دے دیتے. لیکن عمران خان نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو دل سے پڑھتا ہوں. آپ بھی دل سے پڑھتے ہو. یہ عام الیکشن نہیں, یہ بات میری غور سے سننا. جذباتی ماحول ہے, لیکن سمندر کی گہرائی اور برف کے ٹھنڈک سے سننا یہ بات. سفید
میں نے یہ بات کی ہے بروانہ صاحب، آپ ہمارے والد کی عمر کے ہیں، آپ کے سامنے پاکستان کی اقتدار کی پھول پھلیاں سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ آپ 80-85 سے سیاست کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کیسے پاکستانیوں کی غیرت اور حمیت کی بولیاں لگتی ہیں، پیسے کی منڈی لگائی جاتی ہے، اور وہ جو 7 سمندر پار بیٹھے ہیں ان کو کسی نے یہ تاثر دیا ہے کہ پاکستانیوں پر پیسہ پھینکو اور جس کو چاہے مرضی اقتدار میں لاؤ، پھر اس سے جو چاہے کام کراؤ، اس سے اڈے لو، تیل مہنگا کراؤ، پاکستان کی نظریاتی اساس کے سودے کرو۔ یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہوتا رہا ہے، لیکن آپ میرے جنگ کے باشیوں کے سامنے دو راستے، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں سٹیج پہ، پٹی جیسے میرے چھوٹے بھائی اور عمران خان کے ننگ اور غیرت پہ غیرت کھانے والا بندہ بھی سٹیج پہ بیٹھا ہے۔ میں آپ کے سامنے زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، جنگ کے رہنے والوں، آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 250 سال بعد اس امت کو ایک موقع اور دیا، ایک ٹیپو سلطان کا جانشین دے دیا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے میر جعفر کے راستے پہ جانا ہے، میر صادق کے راستے پہ جانا ہے، یا ہم نے حسینی راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہمارے ریاستی وجود میں اور سکت نہیں، مزید ٹیپو سلطانوں کی شہادتوں کا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ ہمارا مقابلہ کسی لاٹے موٹے سے نہیں، ہمارا مقابلہ یہ تو کیا، اس کا شہباز شریف ہی کسی زمان شمال و قطار میں نہیں نا نواز شریف۔ ہمارا مقابلہ ان طاقتوں سے ہے کہ جن کی کچھار میں جا کے جب عمران خان نے حرمت رسول کا نعرہ مستانہ بلند کیا تو انہوں نے ان کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ جو ملک 27 رمضان المبارک کو لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا، جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نظام سے دور رکھا، آج یہ کون دیوانہ آ گیا جو مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے؟ یہ کون آ گیا جو حرمت رسول پہ دنیا کو للکارتا ہے؟ یہ کون آ گیا جو اسرائیل نامنظور کا نعرہ لگاتا ہے؟ یہ کون آ گیا جو عالمی استعمار کو کہتا ہے کہ پاکستان and Pakistanis are not for sale, we will not give you our holy land, absolutely not! زندہ باد! Yes! وہ کہتے ہیں نا، علامہ نے فرمایا تھا نا کہ علامہ نے فرمایا تھا نا، میں ماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے گود میں اے جھنگ کی ماں اور جو کچھ یہاں بھی ہے، آپ نے اپنے گود میں غداروں کو پیدا کیا ہے یا ملک کے جانے ساروں کو مجھے بتاؤ؟ اگر جانے ساروں کو پیدا کیا ہے تو حرمت رسول کے سپاہی پاکستان کے سالار عمران خان کے ساتھ کیوں ہونا ہوگا؟ کیونکہ آج مقابلہ پاکستان سے بڑھ چکا۔ یہ آدمی صرف پاکستان کا نہیں، یہ امت
امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اب ہم نے فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ جو عوام ہے، یہ جو نوجوان ہے، اس نے آئندہ زندگی امریکہ کے اشاروں پہ 20-30 سال اور ناچنا ہے. یہ جنگ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جنگ ہے ظلم سے، جنگ کی جنگ ہے بے انصافی سے، جنگ کی جنگ ہے غداروں سے، جنگ کی جنگ ہے حرمت رسول کے منکروں سے، جنگ کی جنگ ہے امریکہ کے کاسا لیسوں سے. جنگ کھڑا ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ کوئی پروانہ صاحب نہیں کھڑے، یہ عمران خان کھڑا ہے، یہ پاکستان کا مستقبل کھڑا ہے. اگر جنگ سے نظریے کے غدار اور لوٹے جیتے تو پاکستان کو میسج جائے گا کہ جنگ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، جنگ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے جو اقتدار کی بھیک مانگنے سرکار مدینہ کے گنبد خضرا پہ نہیں، امریکہ کے واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں سیکٹرز ہوتے ہیں، صبح شام ہوتے ہیں، ہر روز ہوتے ہیں، خواب میں بھی ہوتے ہیں اور ہوش میں بھی ہوتے ہیں. آپ کس کے ساتھ ہو؟ سلطان کے صفوں میں لکھوانا چاہتے ہو؟ غداری اور لوٹائزم کا داغ جو میری جنگ کی پاک دھرتی پہ لوٹوں نے لگایا، اس کو دھونا چاہتے ہو؟ دھونا چاہتے ہو تو پھر یہ الیکشن پروانہ صاحب کا نہیں، یہ الیکشن علی محمد کا نہیں، یہ الیکشن غلام بی بی پروانہ یا رائے بھٹی کا نہیں، یہ الیکشن محبوب سلطان کا نہیں، یہ الیکشن تمہارا ہے، یہ الیکشن تمہارا ہے، یہ الیکشن تمہارا ہے. نہ بھٹی صاحب سے گاڑی کے پیسے لینا، نہ کھانا لینا، نہ بینر کے پیسے لینا. ان کو کہنا پروانہ صاحب اپنے گھر جاؤ، یہ میری جنگ ہے، میں جانوں میرا پولنگ اسٹیشن جانے، میرا حلقہ جانے، میرا محلہ جانے. میرے بھائیوں، عالم اسلام جو پاکستان اس کا قلعہ ہے، جو دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، جو کلمے کے نام پہ بنا، کیا آپ کو یہ قبول ہے کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم امریکہ کے حکم پہ اٹھک بیٹھک کرے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ قبول ہے کہ امریکہ حکم کرے کہ عمران خان کو نکالو اور شہباز شریف کو بٹھاؤ؟ یہ قبول ہے؟ امریکی غلامی قبول ہے؟ تو میرے ساتھ آواز سے آواز ملاؤ، میرے ساتھ آواز سے آواز ملاؤ. غلامی نامنظور کا نعرہ لگو، غلامی، آزادی یا غلامی، آزادی یا غلامی، آزادی یا غلامی. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ چھت اٹھنی چاہیے، یہ بھکسی اٹھنی چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ علی پروانہ کا رشتہ کیا؟ اس دھرتی سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ تکبیر. اب درود شریف پر کی دعا مانگیں گے ڈاکٹر ابو الحسن صاحب کی مغفرت کے لیے. درود شریف پڑھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. جتنے جھنگ کے ہمارے عزیز رشتہ دار، اہل و عیال، والدین، خاص کر اساتذہ کرام، شہید
چاہے وہ مجاہدین ہوں، پولیس کے شہید ہوں یا پاک فوج کے شہید ہوں، اور خاص کر ڈاکٹر ابوالحسن صاحب کے لیے دعائیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.